إله إلا الله إله إلا الله تیرے صدقے میں آتا سرما کو دیا میری نام کرنا پڑا لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير محمد صلى الله سمت نبی کو جائے اکبر سے اس نے کہا رحمت کی فتح میری مٹی میں سمت نبی کو جائے اکبر سے اس نے کہا رحمت کی فتح میری مٹی میں اور بس سے کرتا لا إله إلا الله حسبي ربي الله في قلبي محمد صلى الله وہ جو بلال جوشی ہے سرور کا پیام دنیا کی عاشق کی آنکھوں کا مطالعہ وہ جو بلال جوشی ہے سرور کا پیام دنیا کی عاشق کی آنکھوں کا اور اپنی بہن سے بات میں بتاتا زندگی میرے آنے سے چپکے چپکے اپنی بہن سے بات یہ بتاتا زندگی میرے آنے سے پہلے چپکے چپکے حسبي ربي نواز سنتا
ہے التجا سب کی خدا سنتا ہے ہم کے بندے ہم کے بندے صدا کرتے ہیں موقع خالق ہے صدا سنتا ہے میں بندہ عاصی ہوں خطا کار مولا میں بندہ عاصی ہوں خطا کار مولا ایک تیری رحمت کا طلبگار مولا مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار مولا میں بندہ عاصی ہوں تھوڑی بیس کم کر دیں اس کی آپ سانگے امید میری تیرے قدم سے آپ سانگے امید میری تیرے قدم سے تیرا فقط تیرا نظر ستارے مولا تیرا فقط تیرا نظر ستارے مولا میں بندہ عاصی ہوں خطا کار مولا میں بندہ عاصی ہوں پھر تو میرے ایمان کو عطا کہ تو میرے ایمان کو توانائی عطا برسوں نہیں صدیوں سے ہوں بیمار مولا برسوں نئی صدیوں سے میں بیمار مولا میں بندہ عاصی ہوں خطا کار مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں ایک تیرا اشارہ ہونا سارے مشکل ایک تیرا اشارہ ہونا سارے مشکل ایک لہر اٹھے رونے
اس پار مولا مولا ایک کلام پیش کر رہا ہوں کہ جب میں محفل میں آیا تو بھائی نے کلام کی فرمائش کی تھی، وہ کلام پیش کر رہا ہوں. بڑا زبردست کلام ہے، ہو سکے اگر پڑھیں گے انشاءاللہ بہت لطف ضرور آئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. ان کی مہک دل کے گنچے گلاب دیے ہیں، ان کی مہک دل کے گنچے گلاب دیے ہیں، جس راہ چل پڑے ہیں مجھے بسا دیے ہیں، جس راہ چلتے ہیں مجھے بسا دیے ہیں، ان کی بچے گلا دیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، گلشن کون دیکھے. اس کی گونج کم کر دو یار، تھوڑی گونج کم کر دو، کمرے میں ہے نا اس لیے گونج زیادہ لگ رہی ہے. سیرے گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سیرے گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوے جنت پہنچ جائے، در تمہارا چھوڑ کر، سوے جنت پہنچ جائے، در تمہارا چھوڑ کر. بے لکھائے یار کو چین آ جاتا اگر. سبحان اللہ. جبرائیل امین رضی اللہ تعالیٰ، جبرائیل علیہ السلام، آپ بار بار حضور کی بارگاہ میں آتے تھے، بار بار حضور کی بارگاہ میں آتے تھے، بار بار حضور کی بارگاہ میں آتے تھے. کہاں سے آتے تھے؟ سدرہ چھوڑ کے. سدرۃ المنتہا ہے، سدرۃ المنتہا جہاں فرشتوں کی حد ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے بار بار آپ حضور کی بارگاہ میں آتے تھے. کیوں؟
فرماتے ہیں مولانا حسن رضا خان فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو دیکھے بغیر اگر چین آ جاتا ہے، اگر آپ کو بار بار دیکھے بنا آپ کو نہ دیکھتے اور چین آ جاتا تو جبرائیل امین کیوں آتے بار بار؟ بے لکھائے یار کو چین مل جاتا اگر میں لکھائے یار کو چین آ جاتا اگر پانے والا سدھا چھوڑ کر بار بارا مجھے بڑے سدھا چھوڑ کر بار بارا مجھے بڑے سدھا چھوڑ کر مر ہی جاؤں میں اس در سے جاؤں دو قدم ارے مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم کیا بجی ہمارے مسیحا چھوڑ کر کیا بجی ہمارے مسیحا چھوڑ کر بار بارا مجھے بڑی چھوڑ کر بخشوانا مجھے سے آتی کارواں ہوگا کسے ارے بخشوانا مجھے سے آتی کارواں ہوگا کسے کس کے دامن میں چھپوں گا دامن تمہارا چھوڑ کر کس کے دامن میں چھپوں گا تمہارا چھوڑ کر سوئے تمہارا ارے ایسے جلوے پر کرو لاکھ حوروں کو نثار تو سبحان اللہ جلوہ بھی کس کا ہے؟ شاعر فرماتا ہے میں ایسے جلوے پہ لاکھوں حوریں نثار نہیں کر دوں، قربان نہیں کر دوں، فدا نہیں کر دوں. فرماتے ہیں ایسے جلوے پہ کرو میں لاکھ حوروں کو نثار کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر کیا غرض جاؤں جنت کو مدینہ شہر میں کیوں جاؤں بھائی، جنت میں کیا کرنے جاؤں گا؟ میں مدینے میں آ گیا ہوں تو بس ٹھیک ہے، پھر جنت میں نہیں جانا، میں نے مدینے آ گیا بس ٹھیک ہے. کیا غرض جان کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر سوئے جنت
ہونے جاتے تمہارا ارے مر کے جیتے چل کے در پہ جاتے اور جو یہاں سے مدینے جاتا ہے نا، جو یہاں سے مدینے جاتا ہے تو مولانا حسن رضا خان فرماتا ہے کہ وہ مرا ہوا جی جاتا ہے، مرا ہوا ہوتا ہے، وہ پاکستان میں رہ رہا مرا ہوا ہے، وہ بظاہر تو سانسیں چل رہی ہیں لیکن وہ مرا ہوا ہے، کیوں؟ حضور سے دور ہے نا۔ اب فرماتے ہیں مولانا حسن رضا خان جو یہاں سے مدینے جاتا ہے وہ جی جاتا ہے، وہ جی جاتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے بھائی، ہاں ایمان تازہ ہو جاتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے۔ مر کے جیتے ہیں چل کے در پہ جاتے ہیں، اصل جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائیں گے تمہارا چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائیں گے تمہارا چھوڑ کر۔ اور محبت کو سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کلام ہے، بڑا قدیم کلام ہے، پیش کرنے لگا ہوں، سرائکی کا کلام ہے۔ اس کا کلام ہے سرائکی کلام ہے، سونا کلام ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے اور سنیں گے آپ، انشاءاللہ بھی آپ لطف ضرور آئے گا۔ صلو علی الحبیب۔ سونا مدینے والا دکھیاں داسرا ایسے نے گجمت کے کہ سبحان اللہ۔ مدینے والا دکھیاں داسرا ہوئے، سونا مدینے والا دکھیاں داسرا ہوئے، سونا مدینے والا دکھیاں داسرا ہوئے، سونے کا نام سونا، سونے کا نام سونا، سونا سونے کا نام سونا، ہر مرد کی دوا ہے، سونا مدینے والا دکھیاں داسرا ہوئے، سونا مدینے والا دکھیاں داسرا ہوئے، مدینے سن دے سب دی بولی کو سبحان اللہ۔ ایک چڑیا اڑتی ہوئی حضور کی بارگاہ میں آئی، حضور کی بارگاہ میں آئی، چو 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 چو۔ حضور فرماتے ہیں یہ مجھ سے شکایت کر رہی ہے، اس سے کوئی بچے اٹھا کے لے کر آیا، جو لے کر آیا واپس رکھ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یار اتنی کمال کی بات، کمال کا معجزہ سنایا، سبحان اللہ نہیں کا سبحان اللہ۔ یہ بتاؤ اگر چڑیا یہاں بیٹھ کے کچھ بولے آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا؟ نہیں آئے گا، کیوں؟ ہماری زبان ہی نہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گا، لیکن وہ حضور ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے انہیں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔
وہ رحمت للعالمین ہے, وہ ہر ایک کی سنتے ہیں. پھر ہرن حضور کی بارگاہ میں آ گئی, یا رسول اللہ میری ضمانت لے لیں, میری ضمانت لے لیں, میں بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی, میں بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی, میری ضمانت آپ لے لیں. حضور نے ضمانت لی اور وہ گئی دودھ پلا کے واپس گیا. اللہ یہ بتاؤ جو جانور قید میں ہو اور اس کو چھوڑ دیا جائے وہ واپس آتا ہے؟ نہیں آتا. اب ضمانت کس کی تھی؟ حضور کی. حضور کی ضمانت تھی. حضور نے ضمانت لی, گئی دودھ پلا کے واپس آئے. فرماتے ہیں شاید بیٹھے وچ مدینے سنتے سب دی بولے, بیٹھے وچ مدینے سنتے سب دی بولے, منگلا تو آپ بولو ہر دے اس دی جھولی, منگلا جو آپ بولو. پیارے محترم بھائیو, حضور کی بارگاہ سے نا کبھی نہیں ملتا. حضور کی بارگاہ میں اگر کوئی سوال کرنے کے لیے حاضر ہوتا تھا, مانگنے کے لیے جاتا تھا, اگر حضور کو دینا مقصود ہوتا تو حضور عطا فرما دیتے, نام فرماتے تھے, اور اگر دینا مقصود نہ ہوتا تو حضور لا نہیں کہتے تھے. حضور لا نہیں کہتے تھے. آج ہم کہتے ہیں نا کوئی اگر مانگنے کے لیے آ جائے یار یہ چیز ہے, یار نہیں ہے میرے پاس, اگر ہو بھی تو بھی نہیں کہہ دیتے نہیں ہے. لیکن حضور کی بارگاہ واحد ایسی بارگاہ ہے کہ جہاں لا نہیں ہے. حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اگر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے کچھ سوال کرنا ہے. حضور نے چہرہ گھما لیا, دینا مقصود نہیں تھا, چہرہ گھما لیا. اس نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ میرا سوال سن لیجیے. حضور نے پھر چہرہ گھما لیا. تیسری مرتبہ اس نے سوال کیا تو دریا رحمت جوش گیا اور حضور نے فرمایا کہ مانگ جو مانگنا ہے, مانگ جو مانگنا ہے. اب صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ ان صحابہ کرام کو اس شخص کی قسمت پہ رشک آیا, انہوں نے یہ تصور کیا کہ یقیناً یہ شخص جو ہے یہ حضور سے جنت مانگے گا, یہ حضور سے جنت مانگے گا. لیکن اس شخص نے کہا یا رسول اللہ مجھے اونٹ عطا کرنا ہے. حضور نے فرمایا عطا ہو. پھر حضور نے خود فرمایا کہ اس سے اچھا سوال تو بنی اسرائیل کی گڑیا تھا, وہ بنی اسرائیل کی گڑیا. صحابہ کرام کے لیے واقعہ جو تھا وہ نیا تھا, تو حضور نے صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ وہ کیسا واقعہ تھا, وہ کیسا سوال تھا. تو حضور نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ بنی اسرائیل کی گڑیا جو اس دور میں تھی, تو جب موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ اپنے بھائی کا تخت بھی اپنے ساتھ ہمراہ لیتا جا. تو وہاں اس حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے دریافت کیا. اس گڑیا نے کہا کہ ہاں مجھے پتہ ہے اے موسیٰ, مجھے پتہ ہے وہ تخت کہاں ہے, ایسے نہیں دوں گی, میری 3 شرطیں ہیں. کتنی شرطیں ہیں؟ 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط اس کی یہ تھی کہ اے موسیٰ بوڑھی ہو گئی ہوں, جھریاں پڑ گئی ہیں, دانت بھی گر گئے ہیں, تو ایسا کر مجھے جوان کر. سبحان اللہ. بھائی بوڑھا شخص ہو جائے دوبارہ جوان ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. لیکن دینے والے کون؟ نبی, اللہ کی کلیم. اے موسیٰ مجھے جوان کر دے. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اسے جوان کر دیا. تیسری شرط قبولیت یہ تھی, پہلی شرط میرے ذہن سے تھوڑی نسین ہوئی ہے, تو تیسری شرط یہ تھی کہ اے کلیم اللہ مجھے جنت میں اپنے ساتھ اس درجے میں رکھنا جس میں رسول رہتے ہوں. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا دنیا بڑی چیز مانگ رہی ہے, چل ایسا کر جنت لے لے, جنت لے لے. بڑھیا فرماتی ہے نا موسیٰ نا, درجہ بھی وہ چاہیے جس میں رسول رہتے ہیں. اتنے میں بحث چل رہی تھی تو اللہ کا فرمان ہوا, آیت سے آواز رہی اے موسیٰ مانگتی ہے تو دے دے,
اس میں تیرا کیا جاتا ہے؟ سبحان اللہ. اس میں تیرا کیا جاتا ہے؟ تو سوچیں کہ جب بندہ مانگنے والا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی عطا کر دیتا ہے، اور جب مانگے حضور کے در سے، رسول کے در پر آ کر مانگے تو پھر نوازتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو فرماتے ہیں شاید کہ بیٹھے وچ مدینے سنتے سب دی بولے، ارے منگتا جو آپ بولو بھرتے اس دی چولی، کیونکہ در در کون منگتا، در در کون منگتا، منگتا در در کون منگتا، سونے جو گنائے مدینے والا دکھیا آسرائے، مدینے والا دکھیا آسرائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی دکھیا خالق نے خود خیال، ان ماساں وچ بھی نالے اے آسان وچ بھی نالے، رب تو جدا نہیں، رب تو جدا نہیں، نہ رب تو جدا، سونا مدینے والا یاد آسرائے، سونا مدینے والا دکھیا آسرائے، سونا مدینے والا دکھیا آسرائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. درود پاک پڑھیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم. اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. یہ کلام کس نے سنا ہے؟ یقین سے ہاتھ اٹھا کے جتنے کلام سنا ہے. میں کہتا ہوں یہ بزرگ جتنے بیٹھے ہیں نا، بزرگ جتنے بیٹھے ہیں انہوں نے تو یقیناً سنا ہوگا، یقیناً سنا ہوگا. بزرگ ہستی جتنی بیٹھی ہیں یقیناً سنا ہوگا، نوجوان نے بھی سنا ہوگا. قدیم کلام ہے، بہت پرانے کلام ہے. کلام یہ ہوا کرتے تھے اس دور کے. اب مل کر پڑھیں گے. اس ردیف میں آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے. جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں، بس آپ نے اس میں میرا ساتھ دینا ہے. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، نہیں کوئی ہے میرے سرکار، ہے بولو ایسا کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے. بولو ایسا کوئی، تم سا تو ہنسیاں
دیکھا نہیں کوئی تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار یہ دور سے کہتے ہیں ابھی تک شمع میرا کہو سبحان اللہ. بھائی زمین اور آسمان کے درمیان بحث چھڑ گئی. کیا چھڑ گئی؟ آواز سے بولے نا, کیا چھڑ گئی؟ بحث چھڑ گئی, بحث. زمین جو تھی تانے پہ تانا, آسمان جو تانے پہ تانا دیے جا رہا, زمین کو تانے پہ تانا, میرے پہ آسمان ہے, میرے پہ چاند تارے ہیں, میرے پہ سورج ہے, میرے پہ لوح و کرسی ہے, سدرۃ المنتہا ہے, اور بھی بہت سی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. میرے پاس یہ ہے, میرے پاس وہ ہے, میرے پاس یہ ہے, میرے پاس وہ ہے. اب آسمان جو ہے زمین کو تانے دیے جا رہا ہے, تانے دیے جا رہا, تانے دیے جا رہا ہے. اب جب باری آئی زمین کی, اب زمین نے جب تانا دیا نا, اس کا ایک تانا ایسا ہوا جو آسمان کی کمر کو خم کرے گا. آسمان کی کمر کو خم کر دیا. اور وہ تانا کیسا تھا؟ اب اس زمین کا ایک تانا آسمان کے تمام تانوں پر بھاری پڑ گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. ہمارے خوش نصیبی ہمارے درمیان جناب حضرت مولانا احمد علی اختاری, امام خطیب جامع مسجد نورانی کے ہماری بزم میں جلوہ افروز ہوئے. میں جامع مسجد عائشہ کی ثانیہ اور اس کے امام خطیب کی جانب سے انہیں دل کی عطا گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ماشاءاللہ بڑے زبردست ثنا خواں بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی کے مظہار کو مرمت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آواز میں مزید مٹھاس خوبصورتی عطا فرمائے. تو بیان کر رہا تھا کہ زمین کا ایک تانا آسمان کے تمام تانوں پر بھاری پڑ گیا. وہ تانا کیا تھا؟ تانا سنیے گا. فرماتے ہیں شاید کہ یہ دور سے کہتی ہے ابھی تک شب میرا, یہ دور سے کہتی ہے ابھی تک شب میرا, اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے سبھی کو, اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے سبھی کو. ارے افلاک پہ تو بڑے حسرات نہیں کوئی نہیں کوئی, افلاک پہ تو بڑے حسرات نہیں کوئی نہیں کوئی جیسی سرکار ایسا نہیں. سبحان اللہ. ایک کلام پیش کرتا ہوں. اتنا حضرت صاحب پیاری بھی ہو جائے گی تھی, تو بڑا پیارا کلام ہے, مل کر پڑھیں گے. ربیع اس میں درود پاک کی ہے. کس کی ہے؟ درود پاک کی ہے. حضور کی بارگاہ میں مل کر درود پاک پڑھیں گے, انشاءاللہ لطف ضرور آئے گا. صلو علی الحبیب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 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 सच्ची बात सिखाते ये कैसी राह चलाते हैं सच्ची बात सिखाते ये कैसी राह चलाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु वसल्लम गंदा ठंडा मीठा मीठा ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हमने पिलाते ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीते हमने पिलाते ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु वसल्लम जब एक रोते को छोड़े माँ जब एक रोते को छोड़े माँ जब एक रोते को छोड़े माँ जब एक आला हज़रत फरमाते हैं, आला हज़रत कहो सुभान अल्लाह, जब रोज़े महशर का मैदान होगा ना, है महशर का मैदान जब सजा होगा तो उस वक्त उम्मती जो होगा वो बिलक रहा होगा, है रो रहा होगा, तड़प रहा होगा कि बस किसी तरह से मेरा हिसाब हो, हुजूर की नजर पड़ जाए और मेरा मकाम जन्नत हो जाए। है उम्मती हुजूर की बारगाह में दुआएं कर रहा होगा, इल्तिजाएं कर रहा होगा। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि जब हुजूर उम्मती को देखेगा ना रोते हुए, बिलखते हुए, झपते हुए, तो जब जैसे बच्चा माँ से दूर होकर रो रहा होता है ना, और जब माँ बच्चे को देख ले कहती है आजा मेरे लाल, आजा मेरे लाल, कितने प्यार मोहब्बत से बुलाती है। यकीन जाने खुदा गवाह है रोज़े महशर में हुजूर का यही आलम होगा। कभी किसी उम्मती को ले रहे होंगे, कभी किसी उम्मती को ले रहे होंगे। तो आला फरमाते हैं कि माँ जब एक रोते को छोड़े, माँ जब एक रोते को छोड़े, कह कर बुलाते ये अपनी बनेगाम आप बिगाड़े, अपनी बनेगाम आप बिगाड़े,
مومن بنائے بناتے یہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن بنائے بناتے یہ صلی اللہ وسلم رب کے موتی قاسم رب کے موتی قاسم رب کے موتی قاسم رب کے موتی قاسم رسل کا ہے کھلاتے یہ علیہ وسلم رسل کا ہے کھلاتے یہ علیہ وسلم اپنے کرم سے ہم غلطوں کا اپنے کرم سے ہم غلطوں کا محشر کا میدان ہوگا، میزان لگا ہوا ہوگا، اعمال تولے جا رہے ہوں گے، جس امتی کے اعمال کم ہوں گے حضور جیب سے ایک پرچی نکالیں گے، اعمال والے پلڑے میں رکھ دیں گی، اور جب وہ پرچی پلڑے میں رکھ دیں گے تو پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ سوچیں یار کتنے شفیق ہیں حضور، کتنے شفیق ہیں، کتنے رحیم ہیں، کتنے رحیم ہیں۔ وہ مقام جہاں بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، ماں بیٹی کو نہیں پہچانے گی، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، لیکن وہاں بھی حضور ہمیں یاد رکھیں گے، وہاں بھی ہمیں یاد رکھیں گے، وہاں بھی ہمارے گناہ بخشوارے ہوں گے، ہمارا پلڑا باری کر رہے ہوں گے۔ اپنے کرم سے ہم غلطوں کا اپنے کرم سے ہم غلطوں کا پلڑا بھاری بناتے یہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سلم سلم کے ڈال سے سلم سلم کی ٹھارس سے پل سے پار کراتے یہ صلی اللہ علیہ وسلم پل سے پار کراتے یہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب پل صراط سے گزر رہا ہوگا نا امتی کے پل صراط سے گزر رہا ہوگا تو حضور فرمائیں گے سلم سلم، سلامتی سے گزر جا، سلامتی سے گزر جا، اور حضور وہاں بھی امتی کو یاد کرے گا، وہاں بھی امتی کو یاد کرے گا کہ یا اللہ میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے، پل صراط سے میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے۔ سلم سلم کی ڈارس سے سلم سلم کی ٹھارس سے پل سے پار کراتے یہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی تو خوش رہے کہ تو رضا سے خوش ہو
رضا سے خوش رہ کہ تو رضا سے خوش رہ مجھلا رضا کا سناتے یہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھلا رضا کا سناتے یہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. کرسی لگا کرسی کہو سبحان اللہ. اور میرے بچے کا تو سبحان اللہ. میں تمہیں سنوں نعروں کی گونج میں میری مراد جناب حضرت مولانا عبد احمد علی اتاری کہ وہ آئیں اور حضور علیہ السلام کے گناہ عقیدت، حضور کی خوشبودار باتیں، حضور علیہ السلام کی زندگی کے احوال، رمضان شریف چل رہا ہے اس کے حوالے سے اور طاق راتوں کے حوالے سے جو ہے انشاءاللہ گوشتوار ہوں گے. ہمارے تمام کے قلوب اظہار فرمائیں گے. میں ملتمس ہوں بھائی احمد علی اتاری سے کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. نعروں سے استقبال کیجیے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. ایسے گج گج کے نہیں، گج گج کے کہنا ہے. ٹھنڈے ہو گئے گج گج کے کہنا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق. جب تک پورا مجمع حق چار کا نعرہ نہیں لگائے گا میں اگلا نعرہ بولوں گا ہی نہیں. نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. مجھے یہ بتائیں، میں نے نعرہ حیدری لگایا تو سب کی آواز نکلی نہیں، اور جب میں نعرہ تحقیق لگا رہا تو اس میں خاموش. کیوں؟ چار یاروں میں حضرت علی کا ذکر نہیں ہوتا کیا بھائی؟ سوال ہے آپ لوگوں سے. آپ لوگ جو نعرہ تحقیق کا نعرہ جو ہے وہ خاموشی سے لگا رہے ہو، کیا نعرہ تحقیق میں حضرت علی کا ذکر نہیں ہے؟ حق چار یار، چار یار میں کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی اور حضرت علی مولا مشکل کشا ہے نا بھائی. تو جب نعرہ تحقیق بولا جائے نا تو اتنا گج بج کے نعرہ لگنا چاہیے کہ پتہ چل جائے کہ سنی بیٹھا ہوا ہے. سنی کی پہچان ہوتی ہے نعرہ تحقیق سے. کس سے ہوتی ہے؟ نعرہ تحقیق سے. ہاں، ہم صرف مولا علی کو نہیں مانتے، ہم سیدنا صدیق اکبر کو بھی مانتے ہیں، ہم سیدنا فاروق اعظم کو بھی مانتے ہیں، ہم سیدنا عثمان غنی کو بھی مانتے ہیں، اور ہم مولا مشکل کشا کو بھی مانتے ہیں. اب گج گج کے کہنا نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق. اب نیکسٹ ٹائم جب میں محفل میں آؤں گا تو میں نعرہ تحقیق بولوں اور آپ لوگوں کی آواز مجھے ایسی ہی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کم نہ ہو. اب گج بج کے نعرہ لگانا. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. الصحابی الصحابی نبی، الصحابی نبی اور صحابیات بھی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. رحمت عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم، شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں. ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے مجھ پر